اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے، اس کی مشیت سے، اس کے حکم اور اس کے امر سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح رہنمائی عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اپنی رضامندی اور اپنی خوشی سے ان کی بات مانو، اور اگر تم اعراض کرو گے تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول پہ تو صرف واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، اے یقین کرنے والو، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ شوہر اور تمہارے اولاد میں کچھ بیٹے اور بیٹیاں ایسے ہو سکتے ہیں جو دانستہ یا نادانستہ تمہارے دشمن ہو جائیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، تو تم ان سے چوکنا رہنا، ہوشیار ہو کر رہنا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور معاف کرنے سے زیادہ آگے بڑھ کر اپنے دل کی رنجشیں اور کدورت بھی نکال کر پھینک دو، وَتَغْفِرُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر ستاری کرو، چھپاؤ، اور مزید یہ کہ نقصان کی تلافی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تم انشاءاللہ اپنے حق میں بھی اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے، زبردست اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تو جتنا تم سے ہو سکے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے اور اپنوں کے لیے خیر کو خرچ کرو، خیر یعنی مال یا جو بھی صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں، اور جو شخص اپنے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ تو یقیناً کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اللہ تمہیں دوگنا عطا کرے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور اللہ بڑا شکر کا قدردان اور بڑا حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ غیب اور شہادت کا، چھپے ہوئے اور چھپے ہوئے کا، دونوں کا جاننے والا ہے، وہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں، اور آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اسی بہانے ہم لوگ سن لیتے ہیں ترجمہ ایک رکوع کا۔ بات چاہے وہ جتنی بھی آیات پہ ہو، لیکن ہمیں یہ سعادت میسر ہو جاتی ہے کہ ہم ایک رکوع سن لیں ترجمے کے ساتھ، اس لیے میں نے یہ رکوع پڑھ دیا پورا۔ کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں، اور ہم سب لوگ پڑھے ہوئے ہیں، یہ سورت پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن 28ویں پارے میں ہے، سورہ تغابن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے پہنچتی ہے۔ اذن مطلب اجازت آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو مشیت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، ہے نا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ نے قلب کا لفظ کہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھنے کی ہے
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنے اعمال ہیں جس کا بدلہ اور صلہ تم کو ملتا رہتا ہے نا۔ ابھی اس وقت ہندوستان کے تناظر میں یا دنیا کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو سب سے پہلے نا اپنے اندرون میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں ہمارے عمل کا کتنا عمل دخل ہے، ہمارے اعمال کا اور کردار کا۔ ان کو اور ان کو گالی دینے سے کوئی بات بنے گی نہیں، مودی جی کو، یوگی جی کو اور ان کو سب کو گالیاں دیتے پھرے، اس سے کوئی بات نہیں بننے والی۔ کیا ہم تاریخ کے اس موڑ پہ آ گئے ہیں جب بنی اسرائیل نے کچھ اسی طرح کی سچویشن کریٹ کی تھی؟ کیا ہم گزرے ہوئے 300 سال نہیں بلکہ آپ اور مزید لیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 300 سالوں سے ہماری حالت بہت بری ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ 300 سالوں سے ہماری حالت بہت بری ہے، یہ ظاہر ہوا ہے، حالت بہت بری تھی، یہ بہت پہلے سے ہے۔ ہم لوگ اس خوش فہمی کے شکار تھے کہ جو ہمارے یہاں حکومتیں چل رہی ہیں وہ مسلم حکومتیں ہیں۔ نہیں، وہ مسلم حکومتیں نہیں تھیں، وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، مسلمان قوم کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ ایک عرصہ گزرا، ایک زمانہ ہوا، اسلام کی حکومت آئی تھی اور ختم ہو گئی، تو ہم یہ خوش فہمی کے شکار تھے۔ اچھا، تاریخ سے یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ جتنا زیادہ مسلمان حکومتوں میں مسلمان پریشان رہے ہیں، دوسری قومیں پریشان نہیں رہی ہیں، لیکن ہم تھوڑا خوش تھے کہ چلو بھائی کوئی بھی ہے ہمارا حکومت کرنے والا مسلمان تو ہے۔ جیسے ابھی غیر مسلم بھائیوں کو کچھ مل نہیں رہا ہے، لیکن بس یہ خوش فہمی کے شکار ہے کہ بھائی مودی جی، یوگی جی ہماری قوم کے ہیں۔ اگر وہ ڈھنگ سے دیکھیں گے تو ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا، صرف بیوقوف بنایا جا رہا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک عقلمند انسان کے پاس ایک آدمی گیا، بولے بھائی صاحب میرے پاس 10x10 کا روم ہے اور اس میں میں اور میرے 4 بچے رہتے ہیں، میری بیوی رہتی ہے، میرے ساس سسر رہتے ہیں اور میرے ماں باپ بھی رہتے ہیں، ایک دم پریشان ہو گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ تو اس عقلمند آدمی نے کہا ایسا کرو، ایک گدھا خرید کر لے آؤ۔ بولے ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بولے ہاں حل ہو جائے گا، لے کے آؤ۔ تو پہلے لے کے آیا، اس نے بولا کہ اسی میں باندھنا، اسی گھر میں باندھنا گدھے کو بھی، 10x10 کے روم میں باندھ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آیا پریشان، بولا ارے یار حالت اتنی خراب ہو گئی۔ آپ نے کہا حالت صحیح ہوگی، بولے اچھا ایسا ہوا تو ایک کام کرو، ایک بکرا بھی لے آؤ۔ بکرا بھی لے کر آ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، بولا ارے بہت پریشانی ہو گئی ہے، اب تو مطلب چین نہیں ہے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام اور کرو، ایک مرغا لے آؤ۔ مرغا بھی لے آیا۔ اس کے بعد آیا روتا پیٹتا ہوا، بولے آپ جو مسائل کا حل بتا رہے ہیں نا وہ حل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو اور زیادہ مسائل کو کریٹ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ بولے اچھا ایک کام کرو، مرغا بیچ دو۔ اب مرغا بیچ دیا۔ اس کے بعد آیا تھوڑے دنوں کے بعد، 2 دن کے بعد، بولے ہاں تھوڑا سا تو مسئلہ حل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ جا کر کے بکرا بیچ دو۔ بکرا بیچ دیا۔ بولے ہاں اب تھوڑا آرام لگ رہا ہے، اب سکون ہے ذرا۔ بولے ٹھیک ہے اب جا گدھا بھی بیچ دو جا کر۔ گدھا ہی بیچ دیا۔ بولے ہاں اب بہت سکون ہے، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ آرام سے رہ رہے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، اب تم کو سکون چاہیے تھا نا، مل گیا نا۔ یہ سیاست دانوں کے لیے مثال ہے بہت بہترین، عوام کی۔ عوام کے اپنے مسائل ہیں ڈھیر سارے، 10x10 کا روم چوڑا نہیں ہوا، لوگ وہیں رہ رہے ہیں اندر میں، لیکن سیاستداں کیا کرتے ہیں؟ اپنی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ کچھ مسائل کو کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو زبردستی کریٹ کر کے پھر ان کو حل کروا دیتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے ہاں بھائی سکون ہے، جبکہ وہ روم 10x10 کا ویسا ہی اپنی جگہ پہ ہے، لوگ اتنے سارے وہاں پہ رہ رہے ہیں، پرابلم ویسی ہی ہے۔ تو ہندو بھائیوں کو بھی کچھ نہیں ملا ہے، لیکن خوش فہمی کے شکار ہے نا کہ بھائی چلو مودی جی یوگی جی ہمارے تو ہیں، ایسے ہم بھی خوش فہمی کے شکار تھے بہت زیادہ۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ حکومتیں ختم ہو گئیں، تاریخ نے ایک ٹرن لیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ پاک کا حکم ہے کہ ہم تو کسی کے حق میں تھوڑی ہم نے فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ بھائی یہ جیسے بھی رہیں ان کو حکومت حاصل رہے گی، سیاست یہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے زمانے کو پلٹ دیا، ہو سنت تداول ایام پر نظر۔ تو یہ نظر جو ہے نا، بہت تاریخ پہ جو نظر ہے، وہ جو ایک شعر ہے، میرا ہی شعر ہے شاید کہ میری تاریخ عقیدت پہ ہے مبنی یارو، میری تاریخ کے امراض کی تشخیص کرو۔ جو اس میں جو امراض ہے نا وہ ہم کو دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم عقیدت سے تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت جب تم کو پہنچتی ہے تو اس میں تمہارے اپنے کرتوت کا بہت بڑا نتیجہ ہوتا ہے، تو ہم دوسروں کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ ہم کو تو پہلے اپنے اندرون میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے پچھلی دفعہ میں ملت نگر میں تھا
میں نے وقف بل پہ کہا کہ یہ تو ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. جب ہم ہی خود ہڑپنے والے اور اللہ کے نام پہ جو جائیداد دی گئی ہے، جو وسائل دیے گئے ہیں، ان کو جب ہم خود کھا رہے ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ یہ سوچ کر جو ہے خاموش آ جائیں گے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. رشتہ داری اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ نہیں ہے. تو تھپڑ پڑا، جب تماچا پڑا تو ہوش آیا. اب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد یہ سب ہو رہا ہے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر میں 300 سال سے حرام خوری کر رہا ہوں تو پلک جھپکتے میں میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس حرام خوری کی سزا ملے گی ہی ملے گی. اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمیں. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. خدا پاک کی دی ہوئی جو نعمتیں تھیں اس کا اتنا غلط استعمال کیا ہم نے. اللہ اکبر. آپ سوچئے، لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد کی اتنی وقت پراپرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے کئی ملک بن جائیں گے اگر ان کو جوڑا جائے تو. ہم نے کیا اس کا استعمال کیا ہے؟ اپنے لوگوں نے کھایا بہت سارا کچھ. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. مسلم امت کی ذہنیت کیا بن گئی ہے؟ میں ایسے عام ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے الحمدللہ وہ بہت عظیم لوگ ہیں، عظمت والے، وہ ایسا نہیں سوچتے ہوں گے. لیکن مسلم ذہنیت کیا بن گئی اس وقت؟ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے تو چلے گا، لیکن اگر ہندو نے ظلم کر دیا مسلمان پہ تو نہیں چلے گا. تو مطلب ظلم کا الگ الگ معیار ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے رکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے پہ ظلم کرے تو خاموش رہنا، اور ہندو کر دے تو چلا پکار شروع کر دینا. یہ تو نہیں کہا خدا نے نا. ظلم تو ظلم ہے. تو ہمارا معیار ایسا الگ سا ہو گیا. ہم کو قرآن مجید کے ذریعے سے بات سمجھنی ہوگی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم کو مل رہا ہے. اسی لیے میں بی جے پی والوں کو اور آر ایس ایس والوں کو اپنا محسن سمجھتا ہوں. وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہو رہے ہیں. ہم کو ہوش آ رہا ہے ذرا، تو ہم کو تو دعائیں کرنی چاہیے. اچھا ایک بات بتائیے، کیا ہمارے اندر ایسی ذہنیت ہے، ہماری ایسی ذہنیت ہے کہ اللہ کے نبی کی طرح ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ دونوں عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے. اے اللہ مودی اور یوگی میں سے کسی کو ہدایت دے دے. اے اللہ فلاں فلاں میں سے کسی کو ہدایت دے دے. کیا ہماری دعاؤں میں کبھی ان کے لیے اس طرح کی ہدایت کی دعا شامل ہوتی ہے؟ نہیں. ہم تو صرف گالیاں دینے کی مشین بن گئے ہیں، برا بھلا کہنے کی مشین بن گئے ہیں. وقت کا پیغمبر دعا کرتا ہے، اللہ میں جانتا ہوں کہ ابو جہل بہت خطرناک ہے، عمر بھی بہت خطرناک ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ جو حاکم لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، جو اوپر کے اور بلند مقام پہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی صحیح ہوگا تو واقعی حالات میں تبدیلی آئے گی. تو ہماری دعاؤں میں اس طرح کی چیز شامل نہیں ہو پا رہی ہے. ہم تو ایک طرف سے بددعائیں کرنے لگ رہے ہیں. اس سے بات نہیں بنے گی، بات اور زیادہ بگڑے گی. ہم خیر امت کے مشن سے اور پیچھے آئیں گے. ہم بلکہ معزول کر دیے گئے ہیں اور امت اس کو سمجھ نہیں رہی ہے کہ ہم خیر امت کے مشن سے معزول کر دیے گئے ہیں. جیسے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے. بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے نا. تو ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم معزول نہیں ہوئے، جبکہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں، ہم بھی معزول ہو گئے ہیں. اس پٹری پہ لانے کے لیے امت کے اندر سے اور دوسرے تمام اقوام میں سے جو لوگ بائی چوائس مسلمان ہو رہے ہیں نا، شعور کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اعراض کرو گے خدا کے احکام اور اس کی تعلیمات سے، اس کے دین سے، تو خدا دوسری قوم کو لائے گا اس کی جگہ پہ. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، عجیب و غریب بات ہے. آپ سوچئے، هل ينظرون الا الساعة، کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے؟ ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ اچانک ان پر آ ٹوٹے. فقد جاء اشراطها، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں. فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، اگر وہ خود آ جائے گی تو ان کے پاس سنبھلنے کا موقع کہاں رہ جائے گا؟ کدھر سے یہ سنبھلیں گے؟ قیامت کا انتظار کرنے والے لوگ، قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. رسول اللہ کا آنا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. خاتم النبیین انا لا نبی بعدی، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند کے ٹکڑے ہو چکے. رسول اللہ نے جو پیشن گوئیاں بتائیں احادیث میں آپ دیکھیے، ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں. قیامت کی فقط جاء اشراطها، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں. پھر کیا ہوگا اگر قیامت آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سنبھلنے کا موقع نہیں رہے گا. ہم کو چاہیے کہ ہم اندرون میں جھانکیں، ہم اپنی تبدیلی کریں، ہم اصلاح کریں. ایک اور بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی کا عمل صدیاں چاہتا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، رفتہ رفتہ ہماری نسلوں میں وہ تبدیلیاں آئیں گی.
بھی جیسے یہاں پہ ایک بات آئے گی، اللہ تعالیٰ اولاد کا ذکر کریں گے، میں وہاں پہ ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا، وہ میں ذرا اس بات کو ابھی اس لیے شیئر نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اولاد اور خاندان پہ کچھ خاص باتیں کرنی ہیں، تو میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پہلے تو تمہارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو مصیبت آ رہی ہے اس میں دو باتیں ہوں گی، یا تو تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوگا وہ، یا پھر ایسا ہوگا کہ خدا کی مشیت ہوگی، وہ تمہیں آزمانا چاہ رہی ہوگی۔ تو اگر ہم وہ صاحب ایمان لوگ ہیں کہ اللہ کی مشیت ہمیں آزما رہی ہے تو کیا کہنے، ہم سے زیادہ سعادت والا کون ہے؟ اور اگر ہم اپنے آپ کو ناپ تول کرتے ہیں اور ہم وہ صاحب ایمان سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کچھ ایسا فساد ہے جس کی وجہ سے یہ فسادات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جو اللہ پر یقین کرے گا، ایمان لائے گا نہیں، جو اللہ پہ یقین کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ قلب کی رہنمائی بہت بڑی چیز ہے، اور قلب کس چیز کا نام ہے؟ یہ سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا نام قلب نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلب سے زیادہ امپورٹنٹ لفظ قرآن میں فؤاد ہے، میری جو سمجھ میں بات آئی ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دو قلب نہیں بنائے۔ اس سے مراد یہ دل نہیں ہے، مراد یہ ہے، کیوں؟ مراد یہ ہے کہ یہ شعوری نظام جس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم فیصلہ کرتے ہیں، جو شعوری نظام ہمارا، جو ہماری پروگرامنگ ہے، وہ قلب ہے جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے اندر بھی دو شعوری سسٹم نہیں بنایا، ورنہ اس کی باڈی ختم ہو جاتی۔ جیسے ایک بس میں دو الگ الگ انجن بنا کر کے دو ڈرائیور کو بیٹھایا نہیں جا سکتا، بیک وقت نہیں کر سکتے نا۔ خدا کی توحید کی نشانی ہے اس آیت میں کہ جس طرح ہم نے تمہارے اندر دو شعوری سسٹم نہیں بنایا، ویسے ہی اس کائنات میں دو سسٹم اور دو سسٹم کو چلانے والے نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو دل ہے نا تمہارا شعوری نظام، میں اس کو صحیح سمت دیتا ہوں، میں اس کو صحیح دشا دیتا ہوں، تمہارے قلب میں صحیح بصیرت اتارتا ہوں، تمہارے اندر مومنانہ فراست پیدا کرتا ہوں، اگر تم خدا پہ یقین کرنے والے بنتے ہو تو۔ مسئلہ تو یقین ہی کا ہے، اگر آپ سچ پوچھئے تو مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ یقین کا ہے۔ وہ یقین کی طاقت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ میرے بزرگوں، میں نے کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ ہمارے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ملت نگر میں بھی جو مجھے ملتے ہیں سامعین، ان سب کے بارے میں میرا یہ یقین ہے تھوڑا سا کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں روز اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے؟ اچھا، ہم پڑھیں گے کس لیے؟ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ہم کو پبلک کو سمجھانا ہے، بلکہ اپنے لیے پڑھیں گے۔ ہم کو اپنی ذات کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اس لیے پڑھیں گے۔ ہم روز اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ اس کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اپنے علم میں روز اضافے کے لیے کوششیں کیجئے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا گیا، علم حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد کہا گیا، گود سے گور تک علم حاصل کرتے رہو۔ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا، حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں کہیں وہ پائے اس کو لپک کر لے۔ لیکن ہم لپک کر کیسے لیں گے؟ اس گمشدہ چیز کی تلاش میں رہیں گے تب تو۔ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور میں مطمئن ہوں جانے دو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے اب، تو اگر مل بھی جائے گی تو لپکیں گے نہیں۔ ہم تو تلاش میں ہیں، پریشان ہیں، یار میری وہ چیز گم ہو گئی ہے، جہاں دکھے گی دوڑ کے بھاگیں گے۔ تو حکمت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے ایک شعر ہے میرا ہی کہ میرا جمال حکومت نہیں ہے حکمت ہے۔ ہم لوگوں کی جو خوبصورتی ہے نا، اور قرآن مجید جو عطا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے کہ تم حکومت کرنے کے لیے حکمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حکومت تو ہر قوم کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حکومت اور سیاست تمام اقوام کا حصہ ہے، لیکن حکمت ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس قوم کو یہ مل گئی، زمانہ اس کے سامنے سر جھکائے گا ہی جھکائے گا، اور حکمت کی بنیاد پہ ہی حکومت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، اور عطائے مغربیاں لے کے بانٹتی پھرتی تمام قلب بشر میں مچل رہی ہے ہوا۔ وہ مغربی لوگ ہیں نا، مغربی تہذیب والے،
ان کی عطا، ان کی بخشش اور ان کی داد و دہش لے کر کے ہوا پھیل گئی ہے پورے ماحول میں اور وہ دلوں میں مچل رہی ہے، تو دل سرنگوں ہے مغربیوں کے سامنے، ویسٹ کے لوگوں کے سامنے، ویسٹرن کلچر کے سامنے۔ انہوں نے دیا بہت کچھ، تو ظاہر ہے جھکیں گے ہم کو بھی دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی رہنمائی کروں گا میں، تمہاری فراست، تمہاری بصیرت، تمہاری جو عقل و دانش ہے اس کی صحیح رہنمائی کروں گا میں، اگر تم خدا پر یقین رکھو گے۔ لیکن یقین علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارا معاملہ یقین کا ہے۔ وہ معرفت ربانی جس کو کہا گیا کہ وہ حاصل کرو، وہ حاصل حیات ہے، اس معرفت ربانی کو حاصل کرنا ہوگا ہمیں، اور اس کے لیے قرآن مجید ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید محفوظ ہے، کہتے ہیں، اور اگر کوئی کچھ کہہ دے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کل ہو کر کے پلٹ کے اگر وہ آدمی پوچھ لے کہ بھائی محفوظ ہونے کا عقیدہ کیوں تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، تو ہم یہی جواب دیں گے نا کہ بھائی اس لیے کہ قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کو تو کم سے کم فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک چیز محفوظ کی گئی، اس لیے محفوظ کی گئی کہ آئندہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں، آئندہ نسلیں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہی ہیں، تو محفوظ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم کو محفوظ کیے ہوئے قرآن سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کا معنی ہے اپنی خوشی سے ماننا، اپنے دل کی رضامندی سے ماننا، جبر سے نہیں ماننا، خوف سے نہیں ماننا، ڈر سے نہیں ماننا۔ اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ کا ترجمہ ڈر سے صحیح نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے۔ اتقوا اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی سے بچو۔ ایک ہوتا ہے کسی سے ڈرنا، ایک ہوتا ہے کسی کی ناراضگی سے ڈرنا۔ کسی سے ڈرنا میں محبت نہیں ہے اور کسی کی ناراضگی سے ڈرنا میں محبت ہے۔ تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو دل سے راضی اور خوشی کے ساتھ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہو دین سے، تو ہمارے رسول پہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں اور عرض کرتا ہوں، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ نا مایوس ہو جاتے ہیں، جیسے میں استاد ہوں، ہے نا، میں پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو، تو کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ بھی ہیں، ہمارے اوپر کے لوگ ہیں، ہمارے نیچے کے لوگ ہیں، وہ بھی بولتے ہیں، تو مایوسی جھلکنے لگتی ہے۔ آپ ایک بات بتائیے، اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں محنت کی، 13 سال کی شبانہ روز محنت میں کتنے لوگ ہاتھ آئے مکی کی زندگی میں؟ 100 لوگوں کے آس پاس میں ہاتھ آئے مکے کے۔ تو پھر رسول اللہ مایوس ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ ناکام ہے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال وہ کیا، تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، کتنے لوگ ہاتھ آئے؟ گنے چنے۔ تو ظاہر ہے کہ تبدیلی کا عمل نا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس نسل کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں وہ نسل سدھر جائے، اس میں سے کچھ لوگ سدھرتے ہیں، پھر آئندہ نسلوں میں وہ بات پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اور مزید نسلوں میں جا کر کے وہ بات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے ہاں تبلیغ کرنے اور دعوت دینے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ پر تبلیغ کریں، ہم اپنے آپ کو دعوت دیں، ہم اپنے آپ کو پکار کر دیکھیں کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پر لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، کیا ہم ففروا الی اللہ پہ عمل کر رہے ہیں؟ ارجعوا الی ربکم پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف واپس پلٹو، کیا ہم کم بیک کر رہے ہیں، واپسی کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو ہم خود کو دعوت دیں گے نا، جمال اپنے آپ کو دعوت دے گا کہ بھائی صاحب آپ دوسروں کی طرف مت جائیے، پہلے آپ کا پہلا کام ہے اصلاح نفس، اصلاح ذات خیش، آپ اپنی اصلاح کیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد بات بنے گی۔ جب میرا علم اور میرا عمل گواہی دے گا تو انشاءاللہ لوگ متاثر ہوں گے۔ اچھا، میں ایک چیز اور پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ دین کی سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ تو لوگوں کا جواب آتا ہے کہ دین لوگوں تک پہنچانا، یہ اس کی سب سے بڑی مدد ہے، دین پہ عمل کرنا یہ اس کی سب سے بڑی مدد ہے۔ اور پہلی ہی چیز بھول جاتے ہیں لوگ، دین کو سمجھنا اس کی سب سے بڑی مدد ہے۔ ہم دین کو سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو کیا خاک دوسروں تک دین پہنچائیں گے یا اس پہ عمل کریں گے؟ دین کا علم حاصل کرنا یہ دین کی سب سے بڑی مدد ہے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد آتی ہے بات عمل کی، پھر اس کے بعد آتی ہے بات تبلیغ کی۔ تو ہم دین کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور دین لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے بزرگوں،
تو ہمارے ذمہ داری میں یہ کام ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کے اس میں آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور کبریائی کا اعلان کیا، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ چاہیے جب بولتے ہیں نا ترجمے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، نہیں، فلیتوکل المؤمنون میں جو لیتوکل ہے نا وہ امر غائب ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں عربی گرامر وہ جانتے ہیں کہ یہ امر غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی اردو میں ترجمہ ایسا ہوتا ہے اور اس کا ٹمپریچر ایسا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے آپشن ہے کیا۔ نہیں، ہم کو تو صرف اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرنا ہے، ہم کو ہر حال میں اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن بھروسہ اور اعتماد یقین کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، بغیر یقین کے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پہ اعتماد کرتا ہے تو یقین سے بول پاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اور اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا۔ پھر جیسے ہی خدا کی ذات پہ یقین ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اس سلسلے میں میری رہنمائی کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یا اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، بلکہ ہے کہ میں رب کی پناہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہی ہے کہ وہ پناہ دے گا۔ یقین ہے، بغیر یقین کے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ علامہ اقبال کے کتنے اشعار جانتے ہوں گے یقین پہ، وہ بات یقین کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نا جھرجھری سی آ جائے گی، آپ سوچ کے دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے آپ سوچتے ہوں گے ویسا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے مجھے مقرر بنا دیا ہے تو مجھے بولنا ہے۔ تو کبھی کبھی جھرجھری سی آ جاتی ہے، آپ ایسا سوچیں یار میرا رب اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا بنانے والا جو حی ہے، قیوم ہے، جو زندہ ہے اور زندہ کر رہا ہے ہر آن زندگی کو، کیا آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہر آن تدبیر عمل کر رہا ہے، ہر آن تخلیق کے عمل سے گزار رہا ہے اس دنیا کو۔ تو لگتا ہے وہ کائنات کا رب مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں جو ایک ذرہ حقیر ہوں، میں جو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے؟ آپ جھرجھری سے آ جائے گی، آپ کو لگے گا کیا بات ہے، تو میرا رب مجھے کبھی اچھا کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا تو آپ خوش ہو جائیں گے، اور کبھی غلط کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا میرا رب تو آپ کو لگے گا یار یہ کیا بات ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ پر توجہ کیے ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے کسی جگہ پھینک دیتا اٹھا کر، اپنی توجہ ہٹا لیتا، لیکن وہ میرے اوپر توجہ کیے ہوا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ عظیم آقا، ہم اس سے نہیں کروا سکتے تھے اپنی توجہ منعطف اس کی، لیکن وہ توجہ کیے ہوا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے نا، یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب کہ وہ جنت میں آپ نے پڑھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جہنمیوں کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے ہوگی کہ میں خدا کا دیدار، ہم لوگ خدا کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے زیادہ تکلیف کسی بات سے نہیں ہوگی۔ تو اصل چیز ہے محبت کی، محبت پیدا ہوگی اپنے رب کی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارا معبود ہے، محبوب نہیں ہے، معبود ہے محبوب نہیں ہے، اس لیے مزہ بھی نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو ہمارے اوپر توجہ کر رہا ہے وہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا سوچیں گے نا بیٹھ کے جھرجھری سی آنے لگتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، جو میں آپ سے خاص طور سے بولنے کے لیے آج آیا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان، ہمارے پاس وقت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں، ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ تمہاری بعض بیویاں، کچھ بیویاں، واولادکم، اور تمہارے کچھ اولاد تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، فاحذروہم، تو تم ان سے بچ کر رہنا، چوکنے رہنا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہاری کچھ بیویاں تمہاری دشمن ہو سکتی ہیں تو کچھ شوہر نہیں ہو سکتے کیا؟ ازواج اور زوج میں کنفرم نہیں ہے نا کہ صرف بیوی کا معنی ہے، وہ دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا سے جب اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں تو اس میں مراد تمام ایمان والے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ تو ہمارا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کچھ کے شوہر اور کچھ کی بیویاں، کچھ کے بیٹے اور کچھ کی بیٹیاں تمہارے لیے دشمن ہو سکتی ہیں۔ دشمن کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہم لوگ جانتے ہیں، دانستہ طور پہ بھی ہو سکتی ہیں، نادانستگی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کے چکر میں آگے بہت کچھ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط قسم کی بیویاں مل جاتی ہیں اور ہمارے لیے عذاب جان بن جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے غلط قسم کے شوہر مل جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے عذاب جان بن جاتے ہیں۔
مصیبتوں پر مصیبتیں پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے. شوہر اگر بگڑ رہا ہے تو آپ یقین کیجئے 2-3 باتیں ہیں. شوہر کے بگڑنے میں دیکھا یہ جائے گا کہ پہلے عورت کو دیکھا جائے گا کہ عورت کیسی ہے. اگر عورت نیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، گھر کے سارے کام کاج نبھا رہی ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، وہ اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی ہے، وفا بھی نبھا رہی ہے، پھر شوہر بگڑ رہا ہے، اس کا مطلب شوہر شہوت پرست ہے، اس کی خواہشوں کی انتہا نہیں ہے، اس میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کا علاج جوتا ہے. ایسے لوگوں کا دماغ درست کروانا چاہیے. اور کن لوگوں کو درست کرنا چاہیے؟ جو اس خاندان میں جو دوسرے مرد حضرات ہیں نا، وہ یہ نہ سوچیں کہ ارے یار یہ جو ہے یہ میرا بھائی ہے اور وہ تو کہیں باہر کی آئے ہوئے رشتے کی لڑکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اس ظلم میں شریک ہیں. اگر کوئی باہر کی آئی ہوئی لڑکی ہے، ہماری بہو بنی ہے یا ہمارے گھر میں بہو بن کے آئی ہے، اور ہمارا بھائی، چچا، باپ کوئی بھی اگر اس کے ساتھ صحیح تعلق نہیں پیدا کرتا، ظلم کر رہا ہے اور خاندان کے سارے مرد تماشا دیکھ رہے ہیں، تو سب لوگ اس ظلم میں شریک ہیں. خاندان کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کا دماغ درست کریں، اور خاندان کے تمام لوگ اس عورت کے سپورٹ میں کھڑے ہوں اور اس کو اکیلا کر دیں. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم خدا کے یہاں جواب دے نہیں ہوں گے؟ اور اگر ہماری بیٹی ہے اور وہ صحیح سے نبھا نہیں رہی ہے رشتے کو، تو میکے کے تمام لوگ داماد کے ساتھ کھڑے ہوں اور بیٹی کو اکیلا کر دیں. اس خاندان کو نبھانے میں ہم سب لوگوں کو شعوری طور پہ کام کرنا ہوگا، جذبات کی دنیا سے نکلنا ہوگا. ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، زبردستی ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی باپ کہتا ہے کہ تم الگ نہیں ہو سکتے، کبھی ماں کہتی ہے تم الگ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ان کا اپنا خاندانی نظام بننے والا ہے. اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے تو ہم ان کو الگ گھر بنا کر دیں گے، تم الگ گھر میں رہو. زد غبہ تزدد حبہ، اگر تم دوری بڑھاؤ گے محبت باقی رہے گی. اب اگر دیکھو کہ ایک ساتھ رہنے میں تمہارے آپس میں چپقلش بہت ہو رہی ہے، رنجشیں بہت ہو رہی ہیں، جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ زبردستی جھگڑا پیدا کیے رہو، زبردستی تیتے کو اور تیتا کرو، تیکھے کو اور تیکھا کرو؟ نہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے مسئلے کا حل کیا ہے، صحیح سولوشن کیا ہے. اب ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، اس کا اپنا خاندان ہے، اس کا اپنا ایک نظام بنے گا، وہ اور اس کی بیوی دونوں اب زندگی کو انجوائے کرنے والے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو الگ کریں، ہم ان کو پورا حق دیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر باپ جو ہیں، آپ سب لوگ باپ ہیں، میری بات کا برا نہ مانیے گا، میں بھی باپ ہوں. ہم میں سے کیا ہماری توجہ کیا ہو گئی ہے، کس طرف ہو گئی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے ہمارا، بیٹا ہمارا ہے، یہ بڑھاپے تک ہمارا سہارا بنے گا. نو ڈاؤٹ سہارا بنے گا، بننا چاہیے. آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر وہ نافرمان ہے تو کوئی حاصل نہیں اس کا. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کتنا اسپیس دے سکتے ہیں. ہم زبردستی اس پہ چڑھ کے نہ بیٹھے رہیں کہ تو میری اولاد ہے تو ہر حال میں تو میرے نیچے رہے گا. نہیں، وہ اب بڑا ہو گیا، اس کے پاس اپنا شعور ہے، اپنی سمجھ بوجھ ہے، تو ہم کو اس کو اسپیس دینا چاہیے. ایک ڈسٹینس بنانا چاہیے، جو ایسا ڈسٹینس ہو جو ہم آرام سے پار کر سکیں. کیونکہ اس کے بعد جب ڈسٹینس پیدا ہوتا ہے نا میرے بزرگوں، تو آرام سے پار نہیں کر سکتا ہے آدمی، اس کو کراس نہیں کر پاتا ہے آدمی. پھر برج ٹوٹ جاتے ہیں، پل دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ رشتوں کی فکر ہے. رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے، ورنہ فساد انہی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. رشتے ٹوٹتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھیں. کچھ دنوں تک ہم اپنے بچوں سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا شعوری لگاؤ ان سے ہوتا ہے. شعوری لگاؤ. اگر ایک باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں تمہارا باپ نہیں رہا، وہ ہمیشہ باپ ہے نا، تو اس کو ہمیشہ شفقت رکھنی ہے اپنے بچوں پہ. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بچے جان چکے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے نیچے جنت ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کی خدمت کریں گے تو ہم یہ پائیں گے. لیکن آج میں باپ اور ماں سے مخاطب ہوں. اپنے گھروں میں جا کے ماؤں سے بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اس میں محض یہ بات نہیں ہے کہ لڑکے خدمت کریں گے جنت کا دروازہ کھلے گا. اس میں باپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ باپ کی دوہری ذمہ داری ہے. جیسے دروازہ ڈبل فیس رکھتا ہے، ایک اندر میں بھی فیس رکھتا ہے اور باہر بھی فیس رکھتا ہے، ایسے باپ کی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کی دنیا کو بھی فیس کرے گا اور اندر کی دنیا کو بھی فیس کرے گا. اسی حدیث میں اولاد کے لیے بھی پیغام ہے اور باپ کے لیے بھی پیغام ہے. ماں کو کہا گیا کہ اس کے نیچے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہ پیغام اولاد کے لیے بھی ہے تو ماں کے لیے بھی ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وہ 10 بائی 10 کے روم کو جنت بنائے.
وہ سکون کی تعمیر کرے، محبت کی تعمیر کرے، کیونکہ جنت کس چیز سے بنتی ہے؟ بہت اچھے فرنیچر سے نہیں بنتی۔ جب رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے نا، کوئی فرنیچر کام نہیں کرتا، 2 BHK فلیٹ اور بڑے بڑے محل کام نہیں کرتے۔ رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے، شوہر میں ادھر منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں جو ہے محترمہ ادھر منہ پھلا کے بیٹھے ہیں، بچے پریشان ہیں، ہو کیا رہا؟ رشتے جب نبھائے جاتے ہیں وفا کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہاں سکون جنم لیتا ہے، جنت وہاں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ جنت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ تو ماؤں کی ٹھوکروں میں ہے، ماؤں کی ٹھوکروں میں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، مائیں اگر چاہ لیں تو ایک چھوٹے سے روم کو بھی جنت بنا دیں۔ اپنی بیٹیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھانی ہوگی کہ بیٹا تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری شادی کر رہا ہوں، میں نے تمہارے نخرے اٹھائے ہیں تو میرے اندر تو جذباتیت تھی، ایک جذباتی لگاؤ تھا، فطری لگاؤ تھا، لیکن جہاں تم جا رہی ہو ان سے تمہارا کوئی فطری لگاؤ نہیں ہے۔ تو تم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تم کیسے اپنی محبت سے ان کے دلوں کو تسخیر کرتی ہو، کیسے تم رشتے وفا کی نبھاتی ہو، کیسے تم حیا اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھتے ہوئے امتحان میں پوری اتر جاتی ہو۔ ہوتا کیا، ٹھیک ہے ہم اپنی بچی کو سپورٹ کریں گے، دیکھیں گے غلط ہو رہا تو سپورٹ کریں گے، لیکن سپورٹ ہم اس طرح کبھی نہیں کریں گے کہ ہماری بچی کا گھر بگڑ جائے، بلکہ سپورٹ اس طرح کریں گے کہ ہم ہمیشہ کام لیں گے اپنی بچی کی تفہیم کا بھی اور اپنے داماد کی بھی تفہیم کا، اس کو بھی سمجھائیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی سمجھائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ، میری بچی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا جب ان کا بچہ لے کے آ رہا ہے بہو کو، تو ساس اگر کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، ہماری جو دوسری بیٹیاں ہیں نندے، وہ اگر غلط کر رہی ہیں تو چشم پوشی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیا دوسرے کی بیٹی اس لیے؟ تو پھر خدا کے ہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ رشتوں کا احترام، رشتوں کے ساتھ وفا نبھانا، یہ جنت کو پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا جنت نہیں مل سکتی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو اہل قرابت ہیں، ذوی الارحام ہیں، اللہ نے ان کو جوڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ قطع رحمی کی جائے۔ قطع رحمی کسی بھی حال میں حرام ہے، حرام ہے کسی بھی حال میں۔ تو اس لیے اگر دشمن بن رہے ہیں ہمارے شوہر اور بیویوں میں سے کوئی بھی دشمن بن رہا ہے یا بیٹے بیٹیوں میں سے، تو پھر خاندان کے سب لوگوں پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے، وہ میرے چچا کا مسئلہ ہے، میرے فلاں کا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر آپ انوالو ہو رہے ہیں اور سامنے والے نے سیدھا انکار کر دیا کہ خبردار تم میرے میٹر میں انوالو نہیں ہو سکتے، تو کم سے کم آپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر لی۔ اللہ پاک نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ہمیں چھوڑ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ سب جب فساد پیدا ہوگا سماج میں تو ہم بھی بھگتیں گے نا۔ ابھی دیکھیے غنڈہ، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ غنڈہ کیسے بنتا ہے؟ مان لیجیے اس سوسائٹی میں کوئی بچہ پیدا ہوا، بچہ کسی کا بھی بگڑ سکتا ہے نا۔ ابھی ہم لوگ پڑھاتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، آپ بھی پیرنٹس ہیں، پیرنٹس میں ایک عجیب وحشت ہے، میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر دیا استاد نے؟ کچھ کیا نہیں ہے، ایک چاٹا مار دیا، مان لیجیے گال پہ بھی نہیں مارا، پیٹھ پہ مار دیا، اب ان کو تو آ رہا جیسے استاد نہیں دشمن ہو۔ بھائی آپ کا بچہ کیا، نبی کا بچہ بھی بگڑ سکتا ہے، آپ نے ایسا کیسے سمجھ رکھا ہے کہ میرا بچہ نہیں بگڑے گا؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں مارتے بھی رہتے ہیں، بعض دفعہ مار بھی دیتے ہیں، تو استاد کے ساتھ آپ کیا خار کھائے بیٹھے ہیں کہ اگر کبھی اس نے کچھ کر دیا، حالانکہ وہ نیت اس کی صحیح ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ سدھر جائے، وہ چاہتا ہے آپ کا بچہ پڑھنے لگے، وہ چاہتا ہے آپ کے بچے میں ڈسپلن آئے، ایک نظام آئے، اس میں ایک سکون پیدا ہو، اور آپ سوچتے ہیں نہیں خبردار تم مار نہیں سکتے، میرے بچے میں ڈسپلن آئے نہ آئے، میرا بچہ پڑھے نہ پڑھے، اس میں قرار حاصل ہو نہ ہو، آپ مار نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مارنے کو ہم ہر حال میں سمجھیں گے کہ آپ دشمنی سے مار رہے ہیں، آپ چاہے کتنی اچھی نیت سے ماریں۔ واہ بھائی کمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سر پہ چڑھ کر کے جب دوسرے مواقع آئیں گے، جب ان کو آزادی حاصل رہے گی اور پھر وہ کچھ اور کریں گے تو ہم واویلا برپا کریں گے۔ ایک بچہ اسی طرح غنڈہ بنتا ہے، ہم اور آپ میں سے کسی کا بچہ بھی کرائم کر سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو، ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے اندر بھی نفس ہے، مجھے کبھی بھی کسی ایسی غلطی کا مرتکب مت ہونے دینا جس کی بھرپائی نہ ہو سکے۔ میں تو سوچ کے کبھی کبھی کانپ جاتا ہوں میرے بزرگوں، واللہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی خدایا میں انسان ہوں، کبھی گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسی غلطی مت کروا دینا جس کی تلافی نہ ہو سکے، ایسی غلطی مت کروا دینا۔
ہمارے سماج کا کوئی نقصان ہو جائے، ہماری قوم کا کوئی نقصان ہو جائے، ہماری امت کا کوئی نقصان ہو جائے، ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا برا کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں اور بچے برے ہوتے رہتے ہیں، تو عدو کیسے بنا رہے ہیں؟ وہ پیدا جب ہوا تو عدو تھا کیا؟ نہیں نا، ہو سکتا ہے ہمارے کام نے عدو بنایا ہو۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ بھائی پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں میں جو کوالٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوالٹی ان کو خود میں بھی پیدا کرنی ہوگی، ہے نا، لیکن نہیں پیدا کرتے۔ اب بچوں کو پڑھنے لکھنے کا عادی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں موبائل لے کے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کتاب کھول کر بیٹھتے نہیں۔ ہمارا بچہ نہیں جانتا ہے کہ میرے ابو کے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ سیلف اسٹڈی کے لیے، میرا بچہ نہیں جانتا ہے۔ میرا بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میرے ابو ہر حال میں رشتہ نبھانا جانتے ہیں۔ میرا بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میرے ابو آسانی سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ میرا بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میرے ابو جو ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی بدزبانی نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بدزبان نہ ہو، ہم چاہتے ہیں میرا بچہ بے ایمان نہ ہو، ہم چاہتے ہیں میرا بچہ پڑھنے لکھنے کے لائق ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہی انداز میں بچوں کو دشمن بنا رہے ہوں۔ اس لیے بات سمجھنی ہوگی کہ بچہ دشمن اگر بن رہا ہے ہمارا، اور قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے کچھ لوگ دشمن ہو سکتے ہیں، تو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات پھیلائیے۔ ٹیچر کو لوگوں نے سافٹ ٹارگٹ بنا رکھا ہے، آ کے چڑھ جاتے ہیں فوراً۔ ارے بھائی، جب میں پڑھاتا ہوں، ابھی اوپن ڈے ہوا تھا تو میں نے 2-3 پیرنٹس آئے مجھ سے پوچھنے لگے کچھ میرے بچے کے بارے میں بتائیے، میری بچی کے بارے میں بتائیے۔ میں نے کہا ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، آپ کا نام خالد ہے، محمود ہے، عمر ہے، بکر ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، میں کچھ نہیں جانتا۔ جس وقت یہ بچی میرے پاس آتی ہے اس وقت صرف میری بچی ہے۔ جب میں اس سے بیہیو کرتا ہوں اچھا یا ایسا جس سے آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، وہ اپنی بچی سمجھ کے کرتا ہوں۔ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خالد میاں کی بچی ہے تو اچھا کروں گا اور وہ محمود میاں کی بچی ہے تو اچھا نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو بھائی، میں صرف اس بیٹی کو جانتا ہوں، اس بیٹا کو جانتا ہوں، وہ میرا بچہ ہے اس وقت کلاس روم میں۔ اس بات کو آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ استاد اس وقت اپنا بچہ سمجھ رہا ہے، اس کو آپ کو نہیں جانتا ہے۔ یہ پیغام آپ خاص طور سے لے جائیے پیرنٹس تک، اور لوگوں کو سمجھائیے کہ وہ ٹیچر کی حقیقت میں قدر کرنا سیکھیں، ورنہ بچوں کو کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ علم کی بات اصل ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایک بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہا فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے چوکنا رہنا۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ، میرے خیال میں سورہ نمل میں، نہیں سورہ نمل نہیں، سورہ شعراء میں ایک بات کہی ہے، میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہ چیز ہم کو کیوں کہی گئی؟ سمجھنے کے لیے کہی گئی ہے نا۔ دیکھیے ذرا، میں ہو سکتا ہے کہ وقت نہ بچے تو آپ کہہ دیجئے گا، میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ یہ سورہ فرقان میں، معاف کیجیے گا، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اللہ ہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ایک ساتھ چلایا، اس میں سے ایک کھارا اور ایک میٹھا ہے، عذب فرات ملح اجاج، ہے نا۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور اللہ نے دونوں کے درمیان ایک برزخ بنا دیا، ایک آڑ بنا دیا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص بات کہتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے ماء سے، پانی سے پیدا کیا، بشراً، انسان کو۔ ابھی پانی کی بات ہوئی، پانی کی کتنی قسم ہے؟ کھارا پانی کی بات ہوئی ہے، پھر اللہ جس اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے اسی پانی سے، الماء، خاص ہے وہ پانی جو ہم نے ذکر کیا، اس پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ فجعلہ نسبا وصہرا، پھر ہم نے اس کے 2 خاندان بنائے، ایک نسب بنایا جو اس کا اپنا خون ہے، اور دوسرا وہ دامادی اور سسرالی رشتہ بنایا، ہے نا۔ اب جب کھارے اور میٹھے دونوں طرح کے پانی سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، تو ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہر انسان میٹھا ہی میٹھا ہوگا؟ کچھ انسان کھارے پانی سے بھی ہوئے ہیں بھائی، ان میں وہ تیتا پن پیدا رہے گا۔ میٹھے والوں پہ ذمہ داری آ جائے گی کہ ان کے کھارے پن کو ختم تو نہیں کر سکتے، کیسے کم کریں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی نسبوں اور صحرا میں سے نسب میں میٹھا پن ہو اور صحرا میں نہ ہو، سسرالی رشتوں میں نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سسرالی رشتے تو بہت اچھے ہیں، ہمارا اپنا ہی بیٹا گیا گزرا ہے، تو وہ کھارا پن اور میٹھا پن کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ دونوں طرح کے پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو ذمہ داری ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سنجیدہ لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شرافت ہے، ہم معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری آئے گی کہ جو معاملات کو خراب کر رہا ہے ہم کیسے ہینڈل کریں۔ اگر میری بیٹی خراب کر رہی ہے تو ہم کیسے ہینڈل کریں، بیٹا خراب کر رہا ہے تو کیسے ہینڈل کریں، یا پھر یہ
کہ اگر خدا نخواستہ میں ہی خراب کر دے رہا ہوں تو پھر خاندان کے دوسرے وہ لوگ جن پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاندان کو درست رکھیں، اس کا نظام درست رکھیں، ان پہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ سمجھائیں کہ بھائی آپ کا بچہ صحیح کر رہا ہے، صحیح دشا میں جا رہا ہے، رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں، رشتہ اسی طرح کیا جاتا ہے پورا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ میں نے جب پڑھا میرے ذہن میں یہ بات فوراً کلک ہوئی کہ اللہ نے یہ کہا اور فوراً کہا کہ ہم نے 2 طرح کے خاندان بنائے ہیں اور پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں رشتہ نبھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ قرآن مجید میں خطرناک قسم کے فیملی کا ذکر کہاں پہ ہے جس میں شوہر بھی ہو کریلا اور بیوی نیم چڑھا ہو؟ شوہر میاں تو ہے ہی کریلا اور بیوی بھی نیم چڑھی ہے۔ ابو لہب میں ٹوٹے گا ہاتھ چھوٹے گا رشتوں کا ساتھ بھی، ایک بو لہب تو دوجا ہے حمالۃ الحطب۔ اگر کسی خاندان میں خدا نخواستہ اکثر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ دونوں میاں بھی ٹھیک ہے رشتے نبھا رہے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا شوہر میاں جو ہیں وہ اپنے آپ میں ہے، کر و فر میں ہے کہ میں ہوں، بیوی بیچاری پریشان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کی جو عورتیں منہ اٹھا کر کے سر جھاڑ منہ پھاڑ ویسٹرن کلچر کی دیوانی بن رہی ہیں، وہ کبھی کبھی پریشان کرنے لگتی ہیں۔ لیکن کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ کریلے پہ نیم چڑھا شوہر تو تھا ہی خباثت سے پر، بیوی بھی ویسی مل گئی، اس وقت بہت خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں۔ کہاں پر غیبت ہوگی، کہاں پہ رشتے توڑوا دیے جائیں گے، کہاں پہ کانا پھوسی ہوگی، کہاں پہ کس کے خلاف برانگیختہ کر دیا جائے گا۔ کبھی بھی ہمارے خاندان میں میرے بزرگوں اگر ایسے لوگ مل جائیں، اگر دکھیں کہ یہ شخص بھی ویسا ہی ہے، اس کی بیوی بھی ویسی ہی ہے، تو اپنے بال بچوں کو سترک کر دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے، خبردار تم ایسے شخص کی بات میں آنا، چاہے تمہارا چچا کیوں نہ ہو، تمہارا پھوپھا کیوں نہ ہو، تمہاری پھوپھی کیوں نہ ہو، تمہاری فلاں کیوں نہ ہو، خبردار جو ان کی بات میں آنا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو الرٹ کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو الرٹ کریں، اگر بیوی ہو تو شوہر کو الرٹ کریں، خبردار جو آپ میری ہی خاندان کے فلاں بات کے شخص کے بات میں آئیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عجیب عجیب لوگ ہیں نا، اور ہر طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، سماج میں ہر طرح کے نمونے ہیں، تو ہم لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوگی، کیونکہ سماج کو قائم کرنا، میں بات شاید کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا کہ غنڈے کیسے بنتے ہیں، ظلم کیسے بڑھتا ہے۔ وہ اسی طرح بڑھتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے غلط سلط کر کے جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے ہمنوا بن جاتے ہیں، کچھ لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے اس میں تو میں کہ بھائی میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بچہ اس نے ایک تھپڑ مارا کسی کو، باپ نے منع نہیں کیا، باپ نے لگا وہیں پہ زور سے تھپڑ لگاتا کہ اگر اس کی غلطی بھی تھی تم کو حق کس نے دیا کہ تم اس کو تھپڑ مارو؟ تو اس کو سمجھ میں آتا نہیں ہے یہ نہیں کرنا ہے، لیکن باپ نے کہہ دیا اچھا اس کی غلطی تھی ٹھیک کیا ہمارا، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آئے گا ذرا اس کا شیطان موٹا ہوگا۔ ہم اپنے شیطان کو اور اپنے بچوں کے شیطان کو موٹا کر رہے ہیں، اس کے اندر شیطان پل رہا ہے نا، اس کو پتلا نہیں کر رہے ہیں، موٹا کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے تو نے صحیح کیا، اچھا ایسا کیا تھا، تو نے جواب دیا تگڑا والا، بہت خوش، میں بہت خوش ہوں، یہ شیطان کو موٹا کرنے والی بات ہوئی۔ تو اب وہ کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کرائم کی دنیا میں آتا ہے، آج اس نے ایک کو مارا، کل 2 کو مارا۔ اچھا سماج میں جو لوگ ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس میں کسی نے کسی پہ ظلم کیا، معلوم ہو گیا کہ فلاں نے فلاں پہ ظلم کیا ہے، لوگ خاموش ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب کل ہو کر کے وہی جب بندوق لے کے پسٹل لے کر کے کسی کی ہتیا کر دے گا تو اب اس کے بعد رونے گانے بیٹھ جائیں گے۔ بھائی جب وہ چھوٹا تھا اور صحیح غلط دشا میں جا رہا تھا تو ہم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی، اس کو کرائمر کیوں بننے دیا؟ ہم یہ کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے ہیں کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے، کیونکہ سماج میں ہے، وہ بھگتنا پڑے گا، ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہم سب لوگوں کو، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا دینی چاہیے کہ ہماری جو پرسنل لائف ہے نا وہ 0.9 یا 1 آپ کر دیجئے ایسی ہوگی، جو زندگی ہماری وہ سوشل لائف ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص اگر میدان میں کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہا ہے تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے سگریٹ کے دھواں کا اثر صرف مجھے کو پڑے گا اور دوسروں کو نہیں پہنچے گا، نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر جس کا اثر دوسروں تک نہ پہنچتا ہو، اگر اچھا کام ہے تو اچھا اثر پہنچے گا دوسروں تک، غلط کام ہے تو غلط اثر پہنچے گا۔ ہم پرسنل لائف گزارتے ہی نہیں ہیں، ہم تو پوری لائف سوشل گزار رہے ہیں۔ پرسنل لائف ہماری کون سی ہے؟ صرف تھوڑی سی، جس میں ہم اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، وہ پرسنل لائف، آپ اس کو پرسنل کہہ سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا پرسنل لائف ہماری پوری سوشل لائف کو درست کرنے لگتا ہے۔
وہ پرسنل لائف یہ جو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس میں تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کو، ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک روٹین ورک ہے، لیکن وہ ذرا سا پرسنل لائف نا، جب ہم چادر اوڑھ کر یا ہم اندھیرے میں کبھی بیٹھ کر یا خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اور اس سے کہتے رہتے ہیں میرے آقا میں خود اپنے ہی خطرات میں گھرا ہوا ہوں، اپنے ہی نفس کے خطرات میں، تو ہے مجھے سنبھالنے والا، تو اس وقت ہماری زندگی صحیح سمت میں جانے لگتی ہے۔ وہ تھوڑا سا پرسنل لائف ہمارے پورے سوشل لائف کو درست کرنے لگتا ہے، لیکن وہ عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ عبادت ہم کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی سعادت سے بہرور ہیں۔ اللہ پاک کی بہت بڑی عنایت ہمارے اوپر، اور یقین کیجئے جو آدمی بھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر، یا پھر یہ کہ وہ مجمع عام میں بھی ہے لیکن وہ خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے راز و نیاز میں مشغول ہے، وہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھے ہوا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے اور اپنے رب کی مدد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس کی زندگی صحیح سمت میں جائے گی۔ آج نہیں تو کل وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والا بنے گا، آج نہیں تو کل وہ رشتے نبھانے والا بنے گا، آج نہیں تو کل وہ بے ایمانی سے ایمان کی دنیا میں جائے گا، کیونکہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم میں سے کوئی بھی سرگوشی نہیں کرتا ہے اگر 3 کر رہے ہو تو چوتھا خدا موجود ہے، تو ہم 3 میں سرگوشی کیوں کریں گے؟ بس میں رہوں گا، میرا رب رہے گا، ہم لوگ دونوں سرگوشی کریں گے، ہم 3 میں سرگوشیاں نہیں کریں گے، کیونکہ سرگوشیوں میں بات بنتی نہیں ہے، بگڑتی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تمہاری سرگوشیاں خیر کی حامل نہیں ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر صدقے کا حکم دے رہے ہو، خیر کا حکم دے رہے ہو، کوئی ایسی بات کر رہے ہو جو انسانیت نوازی کی ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہوتا نہیں ایسا۔ اس لیے اگر نجوہ کرنا ہے، مناجات کرنی ہے، تو اپنے رب سے کرو، اس سے کہو کہ مجھے بدلنا ہے، اس سے کہو کہ مجھے چینج ہونا ہے، اس سے کہو کہ مجھے اپنے آپ کو اس رخ میں لے جانا ہے جس رخ پہ تو ملے گا، جس رخ پہ تیرا اعلان ہے کہ میں وہاں ہوں۔ ان ربک علی صراط مستقیم، تمہارا رب صراط مستقیم پہ ہے، تمہارا منتظر ہے، تم بڑھو اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ حدیث میں کیا آیا؟ تم اگر 1 قدم آگے بڑھتے ہو خدا 2 قدم آتا ہے یا 10 قدم آتا ہے، یا چل کے جاتے ہو دوڑ کے آتا ہے، لیکن چل کے جانا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دوڑ کے آنے کے لیے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں دوڑ کے آؤں گا، لیکن پہلا قدم تو ہم ہی کو اٹھانا ہوگا۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو مناجات کرنی ہے، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اپنے رب کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور پھر یہ بات جو کہی گئی میرے بزرگوں، ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، تم آزمائش میں پڑے رہو گے بڑھاپے تک۔ بہت ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری اولاد کی طرف سے ایسی چیزیں آئیں جو تمہارے آزمائش کو اور دگنا کر دیں، لیکن تم اپنے رب کی طرف سے اجر سے محروم نہیں رہو گے، نا امید مت ہونا، تمہارے رب کے یہاں اجر لکھا جا رہا ہے۔ ہاں یہ اور بہت بڑی بات ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اجر بن جائے اور آخرت میں بھی بن جائے، وہ یہاں اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے اور آخرت میں تو ہم کو نفع ملنے ہی والا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ دعا کریں گے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے زیادہ آزمائش نہ بنے، لیکن آزمائش بن سکتی ہے، یہ بات کنفرم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کہا گیا مال آزمائش ہے نا، حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں ہمیشہ سے انسانوں کے لیے فتنہ مال رہا ہے، ہمیشہ سے۔ تو پھر یہ حضور نے یہ بات کیوں کہی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے؟ تو کیا دوسری امتوں کا فتنہ مال نہیں تھا؟ میرے ذہن نے جو کچھ سمجھا ہے، آپ اتفاق کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں، کل یؤخذ و یرفض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ جتنا زیادہ بینکنگ سسٹم، کرنسی کا نظام میرے بعد آنے والا ہے، پوری تاریخ انسانی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے والا۔ میری امت کا فتنہ مال ہے سے مراد حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ فتنہ تو ہمیشہ سے مال رہا ہے پوری تاریخ انسانی میں، لیکن میرے بعد نا مال کا کچھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جو پوری انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کرنسی اپنے آپ میں مکمل فراڈ ہے، پورا بینکنگ نظام فراڈ ہے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ دجال تو ہمیں وہیں لے کر آیا ہے نا، دجالی سسٹم، کہ آپ سے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نہیں چاہیں تب بھی آپ کے کان میں پہنچ جائے، اور آپ نہیں سونگنا چاہیں تب بھی اس کی بو آپ کے ناکوں میں پہنچ جائے، تو وہاں لایا گیا۔ نعمت، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غلط
قسم کی چیزیں کرنا، غلط یوز کرنا. جیسے میں آپ کو اپنے ہی ایک بڑی طویل نظم کا ایک بند سناتا ہوں اور میں وہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ طوفان وہ بن رہا ہے زمیں کے قرار میں، ٹوٹیں گے کتنے آسماں اب کے بہار میں. میری نوائے شوق نہیں رسم شاعری، انجام کی تپش ہے نوائے بہار میں. زخموں سے رس رہی ہے ہر ایک آن دل کی چھت، فرش زمیں بدلتی ہے پھر لال ازار میں. بس ایک چراغ دل میں ہوس کا جلا دیا، پھر اس کے بعد کیا تھا جو بچتا ہے حصار میں. الفت خلوص عدل و وفا صدق و مغفرت، سارے ستارے ٹوٹ کے پہنچے مزار میں. دل مر چکا تو زست نئی ہاتھ آ گئی، وہ بھی الجھ کے رہ گئی بس کاروبار میں. سنائے یہ زمانہ کی خوبی نہ پوچھ دیکھ، پھل پھول لگ رہے ہیں درخت چنار میں. انسان کا ہاتھ خلق کی قدرت سے مالا مال، انسان کا دماغ خدا کی قطار میں. ہے بس تو قبض رزق تمدن کا ایک کھیل، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. لیکن نہیں، موجودہ کرنسی نے، موجودہ بینکنگ سسٹم نے یہ پروف کیا ہے بس تو قبض رزق تمدن کا ایک کھیل. اب کیا ملے گا طاعت پروردگار میں. شاعر کو اعتراف، بڑا ہے یہ انقلاب، پہنچا ہے جو نجوم و قمر کے مدار میں. لیکن یہ حوصلہ ہی سفینہ ڈبوئے گا، انسانیت جلے گی اسی خارزار میں. تسخیر کائنات کا معنی تو یہ نہیں دیکھے ہیں کتنا زور ہے پروردگار میں. تسخیر کائنات کا معنی تو یہ نہیں نا، دجال یہی کر رہا ہے، دجالی نظام یہی کر رہا ہے کہ تسخیر کائنات سے وہ رب العالمین کے زور اور قوت کو آزما رہا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فنا ہے. تسخیر کائنات کا معنی تو یہ نہیں دیکھے ہیں کتنا زور ہے پروردگار میں. باقی ہے بندگی سے ہی انسان کا وجود، فرعون سے نہیں ہے محمد سے ہے صعود. اس لیے میرے بزرگوں، ہم سب لوگوں کو وہ بندگی قائم رکھنی ہے. قائم ہے بندگی تو خدائی نہ جائے گی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.